بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فرعون وما رب العالمین قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ولا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مکالمہ جو ہے وہ جاری ہے۔ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ نے جب یہ بات کہی کہ یہ تم احسان دھرتے ہو کہ تم نے میری پرورش کی ہے اپنے محل میں، لیکن اس کے عوض پوری قوم کو تم نے غلام بنا رکھا ہے، غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد فرعون نے جو ہے وہ کہا قال فرعون وما رب العالمین، کہ یہ بتاؤ کہ رب العالمین کون ہے جس کی طرف تم دعوت دے رہے ہو۔ قال رب السماوات والارض وما بینہما، فرمایا کہ وہ کہ جو مالک ہے اور رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، ان کنتم موقنین، اگر ہو تم یقین کرنے والے۔ قال لمن حولہ ولا تستمعون، فرعون نے کہا اپنے درباریوں سے جو آس پاس بیٹھے ہوئے تھے، سن رہے ہو کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں یہ؟ یعنی اس کو جسے کہتے ہیں کہ بے اثر کرنے کے لیے اس دعوت کا جو ایک اثر تھا، تاثیر تھی، کہ یہ تو سب مانتے تھے کہ اس زمین و آسمان کو اس فرعون نے تو پیدا نہیں کیا جو سامنے بیٹھا ہوا ہے، یہ جو انا ربکم الاعلی کا مدعی ہے کہ میں ہوں سب سے بڑا تمہارا رب اور میرے سوا کوئی نہیں ہے جو تمہارا معبود ہو، الہ ہو، با اختیار ہو، تو واقعتاً آسمانوں اور زمین کو جس نے پیدا کیا جو ان کا مالک ہے وہی رب العالمین ہے۔ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، حضرت موسیٰ اپنی بات جاری رکھے ہوئے ہیں علیہ السلام، وہ کہ جو رب ہے تمہارا بھی اور تمہارے اگلے آباء و اجداد کا بھی وہی رب تھا۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، فرعون نے پھر اپنے درباریوں کو متوجہ ہو کے کہا کہ تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ کوئی خبطی معلوم ہوتا ہے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، حضرت موسیٰ اس انداز میں کہ اس کی کسی بات کو خاطر میں نہیں لا رہے، وہ اپنی دعوت جاری رکھے ہوئے، وہ رب ہے مشرق و مغرب کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، اس سب کا مالک وہ ہے۔ ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل سے کام لو اور کچھ سمجھو۔ اب بالآخر اس کا پارا جو ہے وہ چڑھا، اس نے کہا کہ یہ معاملہ تو بگڑتا جا رہا ہے۔ قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، اس نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کوئی اور حاکم، کسی اور کو با اختیار مانا تو پھر میں لازماً تمہیں کر دوں گا قید خانے میں بند، مسجونین یعنی قید میں بند کر دوں گا۔ اب یہ ہے اس کا بپھرنے کا انداز۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، فرمایا کہ کیا اگر اس صورت میں بھی تم مجھے قید کرو گے اگر میں تمہارے پاس ایک واضح نشانی لے کر آؤں؟ قال فأت بہ ان کنت من الصادقین، تو فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے پیش کرو اگر تم سچے ہو، کیا نشانی ہے تمہارے پاس؟ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، حضرت موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر ڈالا اور اسے لمحے وہ بن گیا اژدہا، بالکل واضح، اس کے اندر کوئی شبہ نہیں تھا، تو دیکھنے والوں کو صحیح معنی میں اژدہا نظر آیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور اپنا ہاتھ نکالا بغل میں دیکھ کر، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور اسی لمحے وہ روشن سفید ہو گیا دیکھنے والوں کے لیے۔ یہ دو معجزات تھے جو لے کر آئے۔ اب اس وقت تو بظاہر کوئی ایمان نہیں لایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعوت پر، انہوں نے جو نعرہ حق بلند کیا ہے فرعون کے دربار میں، لیکن اس کا اثر ہوا، وہ اس بات میں
معلوم ہوا کہ ایک شخص فرعون کے درباریوں میں سے جو آل فرعون میں سے تھا، جو شاہی خاندان کا تھا اور ایک اہم شخصیت وہاں کی ایک اہم عہدے پر فائز تھا، وہ ایمان لا چکا تھا اندر ہی اندر، اور اس نے اپنے ایمان کو خفیہ رکھا ہوا تھا. اس کی تفصیل جو ہے وہ بعد میں سورہ مومن میں آئے گی. قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم. یہ واقعہ بھی اس سے پہلے 2 مواقع پر آ چکا ہے. وہ جو مقابلہ ہوا تھا حضرت موسیٰ کا اور جادوگروں کا، تو فرعون نے کہا اپنے درباریوں سے ان هذا لساحر علیم، یہ تو کوئی بہت ماہر جادوگر ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، اور یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے اس دیش سے باہر نکال باہر کرے اپنے اس جادو کے زور پر. فماذا تأمرون، تو اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، کیا کیا جائے اس کے ساتھ، کیا معاملہ ہو. چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی کے محل میں ہوئی تھی، اور تاریخی اعتبار سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ جب واپس آئے ہیں مدین سے، تو وہ فرعون کہ جس نے باپ بن کر پالا تھا ایک اعتبار سے، اب وہ ریٹائر ہو چکا تھا، اور اس کا جو بیٹا ہے جس کے ہمجولی تھی حضرت موسیٰ، وہ اب جو ہے تخت حکومت پر متمکن تھا. تو وہ ایک اکٹھے کھیلے ہوئے ہیں، ایک ہی جگہ پلے بڑھے ہیں، تو اس کا ایک لحاظ بھی ہے. اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت کا پرتو بھی ان کے دلوں میں ڈالا ہوا ہے. چنانچہ کوئی بڑا ایکشن نہیں وہ لے رہا، وہ بھی جو ہے کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح یہ جو ان کی دعوت کا اثر ہے اس کو زائل کیا جائے، ان کے اثر و نفوذ کو بڑھنے نہ دیا جائے. لیکن کوئی بڑا ایکشن وہ بھی حضرت موسیٰ کے خلاف نہیں لے رہا بہت عرصے تک. وہ چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش کرائی تھی اس محل میں، اور ان کے ساتھ وہ اسی فرعون کے ساتھ حضرت موسیٰ جو ہیں وہ پلے بڑھے تھے. قالوا ارجه واخاه وابعث في المدائن حاشرین، تو درباریوں نے کہا کہ ابھی ان کو موقع دو، ڈھیل دو اس کو بھی اور اس کے بھائی ہارون کو بھی، اور بھیج دو شہروں میں ہر کارے حاشرین جمع کرنے والے، یاتوک بکل سحار علیم، تاکہ وہ تمہارے پاس لے آئیں ہر ماہر جادوگر کو، جو بھی سمجھدار ہو، ماہر فن ہو، اس کو اکٹھا کر کے لے آئیں تمام شہروں سے. فجمع السحرة لمیقات یوم معلوم، تو اکٹھے کر لیے گئے جادوگر ایک معین دن کے مقرر وقت کے لیے. یہ دن کون سا تھا اس کی تفصیل آ چکی ہے سورۃ طٰہٰ میں. وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور لوگوں سے بھی کہہ دیا گیا کہ آؤ تم بھی جمع ہو جاؤ. لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبین، شاید ہم پیروی کریں انہی جادوگروں کی اگر ہم ہوئے غالب. اس آیت کا ایک مفہوم یہ بھی لیا گیا ہے کہ تم سب لوگ بھی آ جاؤ تاکہ ان کو مورل سپورٹ ملے، ہمارے جادوگروں کو، ان کو بھی کوئی بیک اپ کرنے والا ہو، کہ ان کے لیے بھی کلیپنگ کرنے والا ہو، تو تم بھی پیچھے آ جانا تاکہ وہ ان کو سہارا رہے گا، اور اس طرح سے زیادہ امکان ہوگا کہ وہ جیت جائیں اس جنگ کو. فلما جاء السحرة، جب جادوگر آئے ہیں فرعون کے پاس، قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبین، وہ کہنے لگے فرعون سے کہ کیا ہمارے لیے کوئی اجر ہے، کوئی انعام ہے اگر ہم غالب ہوئے، اگر ہم فتح مند ہوئے. یعنی جادوگروں کی تو وہی ذہنیت ہے جو عام طور پر ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم آئے ہیں تو ملے گا کیا ہمیں، یہ بتاؤ. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربین، اس نے کہا کہ ضرور، اور تم پھر ہمارے مقربین میں سے ہو جاؤ گے. دربار میں جو مقربین ہوتے ہیں وہاں تمہیں جگہ ملے گی، تمہاری یہ عزت افزائی ہوگی. قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، فرمایا حضرت موسیٰ نے کہ اب ڈالو جو تم نے ڈالنا ہے، پیش کرو جو جادو تمہارے پاس ہے. فالقوا حبالهم وعصیهم، تو ان جادوگروں نے ڈال دی رسیاں اور چھڑیاں. وقالوا بعزت فرعون، اور انہوں نے کہا کہ قسم ہے فرعون کے اقبال کی، یعنی اس کی جے کہی، انہوں نے نعرہ لگایا فرعون کی عظمت کا. انا لنحن الغالبون، یقیناً ہم ہی فتح مند ہوں گے، غالب آئیں گے، کامیاب ہوں گے. فالقى موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يافكون، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، ڈالا، تو وہ اسی لمحے نگلنے لگا جو سوانگ انہوں نے رچایا تھا، وہ تو دھڑا دھڑ جو ہے وہ سب کو ہڑپ کر گیا، وہ جو رسیاں تھیں اور جو لاٹھیاں تھیں. فألقي السحرة ساجدین، بے اختیار گر پڑے جادوگر سجدے میں.